الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ کی عبادت کرنے اور طاغوت کی بندگی بجا لانے سے منع کیا گیا تھا، اور ایسے انسان کو خوشخبری سنائی گئی تھی کہ جو انسان اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، انابت و رجوع کرتا ہے، تو ایسے اللہ کے نیک بندوں کے لیے بشارت و خوشخبری سنائی گئی تھی۔ پھر یہ بات بھی آئی تھی کہ جس انسان پر اللہ کی جانب سے جہنم میں داخل ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا، اسے از خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہنم سے نکال نہیں سکتے اور جنت میں داخل نہیں کر سکتے۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی جا سکتی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، اور جس کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی انہی کے بارے میں سفارش کر سکیں گے۔ جو انسان متقی و پرہیزگار بنتا ہے، ایسے انسان کے لیے ان کے ایمان و عمل کی کثرت کی ساتھ ساتھ یا کثرت کی وجہ سے یا اس مناسبت سے اونچا سے اونچا مقام عطا کیا جائے گا۔ پھر اخیر میں ایک مثال دے کر، محسوسات کی مثال دے کر، وہ مثال جس کو آدمی محسوس کرتا ہے، اس کی مثال دے کر دنیا کی بے ثباتی کا اور آخرت کے دائمی ہونے کا یقین دلایا گیا ہے۔ بارش برستی ہے، کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، ہر چہار جانب سرسبزی و شاداب دکھائے دینے لگتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا کہ جب کھیت کے کٹنے کی باری آتی ہے تو پھر کھیت چٹیل میدان اور اس کی خوبصورتی سلب ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کا حال یہی ہے، زندگی گاڑی رواں دواں ہے، بہت سارے ساز و سامان سے آراستہ و پیراستہ ہیں، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس پر بھی زوال آئے گا، مردنی چھائے گی اور زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسی مثال کے بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے۔
مجنون و دیوانہ قسم کے لوگ عبرت و نصیحت تو حاصل نہیں کر سکتے، البتہ عقل مند لوگ ان مثالوں پر غور و فکر کر کے اپنی عاقبت کو بنانے کی فکر کر سکتا ہے اور اس میں مشغول ہو سکتا ہے۔ پھر آگے کچھ مثالوں کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی گئی، ایک وہ انسان ہے جسے اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اسلامی تعلیمات کو سننے کے لیے اسے کشادہ دل بھی دیا، اور اسلام کی روشنی سے ان کے قلوب و اذہان کو، دل و دماغ کو اللہ نے روشن و منور بھی کر دیا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اسلام سمجھنے کی توفیق نہیں ملتی، اسلام کی باتوں سے کڑن محسوس ہوتی ہے، ان کا دل بھیجتا ہے اور تنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص کہ اللہ نے جس کے سینہ کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہوں، فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو وہ اپنے رب کے فضل و کرم سے اسلام کے نورانی شاہراہ پر قائم ہے۔ درمیان براکٹ ہے جس کا تذکرہ یہاں نہیں ہے۔ کیا یہ شخص اس انسان کی طرح ہوگا جس کا دل اسلام کی باتوں کے سمجھنے سے قاصر ہے، سخت ہے اور تنگ ہے؟ پھر اللہ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، جن کا دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو جائے، یا اللہ کا ذکر قبول کرنے سے جس کا دل سخت ہو جائے، فَوَيْلٌ لَّهُمْ، تو ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم کا گڈھا ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اگر کسی انسان کو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اسے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ورنہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اسلام سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے، یا تو دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت، یا اس کی بدقسمتی ہے کہ فطرت کی تباہی و بربادی ہے، اسے اسلام سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ اسلام میں وقتی طور سے دقت و پریشانی ہے، لیکن اخروی اعتبار سے وہاں آرامی اور آسانی ہے۔ تو کہا جو انسان اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور اللہ نے اس کے دل کو کشادہ بھی کر دیا ہے، اسلام کی باتیں اسے اچھی بھی لگتی ہے، وہ اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، اسلامی روشنی میں وہ چلتا ہے، اور وہ انسان جس کا دل سخت ہو گیا، وہ اللہ کی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کے لائق نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا، زنگ کے نتیجے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، قوت برداشت یا برداشت کا مادہ چھین گیا، جتنی اچھی باتیں ان کے سامنے لائی جائے وہ اس پہ توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو ایسے انسان کا انجام تو جہنم ہے، جہاں ہر طرح کی تکلیف اور ہر طرح کی پریشانیاں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے عمدہ کلام، اچھی بات نازل کی ہے، کتاباً، کتاب کی شکل میں، متشابہاً، جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں، مثانیہ، جنہیں بار بار دہرایا بھی جاتا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تو جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ،
پھر ان کے جسم کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں یا مائل ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی رہنمائی ہے، اللہ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے۔ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، اور اللہ جس کے لیے راستہ گم کر دے، جس کو اللہ ہی بھٹکا دے، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ نے قرآن کو احسن الکلام کہا، احسن الحدیث کہا، اچھی بات۔ دنیا آخرت میں جو سب سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری کلام یعنی قرآن مقدس ہے، جس کو اللہ نے احسن الحدیث کہا۔ حدیث رسول میں کہیں احسن الحدیث کہا گیا، کہیں اصدق الحدیث کہا گیا، سب سے سچی اور پکی بات۔ قرآن احسن الحدیث ہے، سچی اور پکی بات ہے۔ کتاباً، وہ لکھی ہوئی شکل میں لوح محفوظ سے نقل کرا کے دنیا میں اللہ نے اسے کتاب بنوا دیا۔ جب قرآن یہ کہتا ہے کتاباً، قرآن ایک کتاب ہے، تو وسیم رضوی کا یہ کہنا کہ خلیفہ اول دوم سوم نے قرآن کی ترتیب دے کر کے کچھ آیتوں کو اس میں داخل کر دیا اور کتابی شکل میں دیا، اس کے دماغ کی دیوالے پن کا ثبوت ہے کہ قرآن کتاب کہتا ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ کتاب ہے، جو کتاب ہے اسے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی وجہ ہے اسے باضابطہ لکھنے لکھانے کا اہتمام کیا۔ 20 کاتبین وحی تیار ہوئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے تھے، اور چمڑیوں پر، ہڈیوں پر، جھلیوں پر، پتیوں پر، جس پر جن کو جیسا موقع ملتا اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ کتاباً، یہ کتاب ہے، متشابہہ، اس کی آیتیں باہم ہم شکل ہیں، ملتی جلتی ہے۔ کس لحاظ سے؟ الفاظ کے اعتبار سے بھی اس کی آیتیں ایک دوسرے کے ہم شکل اور ملتی جلتی ہیں، اور معنی کی گہرائی کے اعتبار سے بھی، حسن کلام اور بلاغت کے لحاظ سے بھی، فصاحت اور ادبیت کے لحاظ سے بھی قرآن مقدس کی ساری آیتیں بالکل ہم پلہ ہیں۔ بسم اللہ سے وہ چیز شروع ہوتی ہے اور والناس تک، والناس پہ ختم ہوتی ہے، کہیں بھی کلام میں بلاغت کے اعتبار سے گراوٹ نہیں ہے۔ اب دیکھیں گے بڑا بڑا مقرر ہے اور بڑا بڑا انشاء پرداز ادیب ہے، کہیں ان کے حالات جب اچھے بنتے ہیں تو تقریریں بڑی اچھی ہوتی ہیں، جب لکھنے پر آتا ہے تو بڑی تسلسل کے ساتھ، روانی کے ساتھ، بڑی عمدگی کے ساتھ گفتگو کرتا چلا جاتا اور لکھتا چلا جاتا۔ لیکن کبھی ان کے مزاج میں کچھ خفت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو ان کی تقریر بھی فسفسا ہو جاتی ہے۔ اب بہت سارے مقرروں کی تقریر آپ سنتے ہوں گے، تو بندوں کے معاملات میں اور اللہ کے معاملات بھی فرق ہے۔ اللہ نے جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ بسم اللہ کو تحریر کروایا ہے، اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ والناس تک پورا قرآن کو لکھوایا ہے۔ اسی کو کہا متشابہہ، باہم ملتے جلتے، ہم شکل ہیں۔ اس لحاظ سے بھی کہ بہت ساری تحریریں ایسی ہوتی ہیں، جو بہت سارے جملے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اب انگریزی پڑھتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کا ادا کرنے میں دشواری ہوتی ہے، لیکن قرآن مقدس کے بارے میں کہا کہ بالکل ہم شکل ہیں، ہم وزن ہیں، مشابہ ہیں، برابر ہیں۔ اگر جس کو پڑھنا آتا پڑھتا چلا جائے، بسم اللہ سے لے کے والناس تک کہیں رکاوٹ نہیں ہے اور کہیں دشواری نہیں ہے۔ مثانیہ، اس قرآن کی ایک صفت بیان کی گئی، مثانی مطلب جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے ایک ہی مضامین کو قرآن مقدس میں بار بار دہرایا گیا۔ ایک مقرر تقریر کرتا ہے، 2-4 منٹ کے بعد پھر ایک بات بولے، وہی بات، پھر 2-4 منٹ کے بعد پھر وہی بات بولے، بولے یہ اس آدمی کا تقیہ کلام ایک ہی بات کو دہراتا رہتا ہے۔ 1-2 مرتبہ اس کی تقریر سنے گا، ختم۔
کیونکہ اس کے مسالہ ختم ہو گیا، اس کے بعد تقریر کرنے کے لیے مٹیریل نہیں ہے، جذباتی تقریر ہوگی سن لیجئے گا۔ لیکن اسی انداز میں قرآن مقدس کو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی بات کو قرآن میں کئی جگہ پر ریپیٹ کیا گیا، لیکن اس کے باوجود قرآن پڑھنے والا انسان کبھی قرآن پڑھنے سے تھکتا نہیں ہے، بلکہ جتنا بار قرآن پڑھتا ہے ایک ہی مضامین کو الگ الگ جگہ پر بیان کیا گیا، ان مضامین سے الگ الگ باتیں انہیں میسر ہوتی ہیں، ملتی ہیں۔ اس مناسبت سے مثانیہ کہا گیا بار بار دہرائی جاتی ہے، ان کے مضامین دہرائے جاتے ہیں، ہر پارہ میں ایک ہی انداز کے مضمون ملتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، قرآن پڑھتے ہوئے آدمی کے بدن پر، اس کے جسم پر کچھ کیفیت طاری ہونی چاہیے۔ کیا کیفیت ہے؟ کہ اللہ کا کلام اب پڑھ رہے ہیں۔ جب انسان یہ سمجھ کے پڑھے گا کہ مالک کائنات کا کلام پڑھ رہے ہیں، سب سے مضبوط اور بڑا زبردست کلام پڑھ رہے ہیں، اس کا رعب دبدبہ انسان پہ طاری ہوگا، اس کے پڑھنے میں بھی، اس کے سمجھنے میں بھی، اس کے سننے میں بھی ان کے اندر یہ جذبہ کار فرما ہوگا، جس کو قرآن نے کہا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، رونگٹوں کا کھڑا ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور اس کے عذاب سے خوف کرنا ہے کہ کہیں قرآن کے پڑھنے میں بھول ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت میں آ گئے تو کیا ہوگا۔ اس کو کچھ لوگوں نے وجد سے تعبیر کیا، تصوف کی دنیا میں صوفی لوگ جو در حقیقت جوگی پن اسلام میں داخل کر دیا گیا ہے، ان لوگوں نے وجد میں آنے کا ایک طریقہ ایجاد کیا، جو خاص طور سے محفل اجتماع میں دیکھا جاتا کہ شاعر یا قوال کسی چیز کو پڑھتا ہے تو کچھ لوگوں کو وجد آ جاتا ہے اور ناچنا شروع کرتا ہے۔ یہ وجد بناوٹی چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر سوئی چبھا کے دیکھی تو پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کی یاد میں کھویا ہوا ہے یا ادھر ادھر کرنا شروع کرتا ہے، یا ایسے وجد کرنے والوں کے سامنے کچھ روپیہ اور پیسے پھینک دیجئے تو پتہ چلے گا کہ اس کی طرف اس کی نگاہ جاتی ہے یا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کھویا ہوا ہے۔ کسی نبی سے، کسی صحابی سے، کسی نیک ولی سے اس قسم کے وجد کا ثبوت نہیں ملتا ہے، یہ بعد میں بدعت و خرافات کے جنم داتاؤں نے اپنی جانب سے ایجاد کر لیا۔ یہ در حقیقت خلوص نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ خلوص نہیں ہے لیکن فلوس چاہیے۔ اب دیکھ لیجئے، اگر آپ نے کبھی کسی محفل اجتماع کو دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا، آج کل تو نیٹ وغیرہ مل رہا ہے، دیکھ لیجئے گا، جب وہاں پیسوں کی برسات ہوتی ہے تو اس میں جوش آ جاتا ہے۔ مشاہدہ اور معائنہ دیکھ لیجئے، یا کبھی اس کا نام لے کر کے کچھ جھومنے والے انداز میں اشعار کہے جاتے ہیں، وہ سوچتا ہے، اس کا نفس موٹا ہوتا ہے کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے، اور وہ زیادہ وجد میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسلام میں اس قسم کے وجد کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ جوگی پن ہے، یہ ریا و نمود کا عملی نمونہ ہے۔ ہاں، قرآن کے پڑھنے سے انسان کے جسم پر جو اثرات مرتب ہونے چاہیے کہ اس کا دل نرم ہو جائے، پریشانی تھوڑی اس معنی کر کے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف طاری ہو جائے، اللہ کے ہیبت سے اور اس کے جاہ و جلال سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، پھر آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے، دل رونا شروع کر دے اور اللہ کی طرف مائل ہو جائے، یہ ہے قرآن کی تاثیر۔ ورنہ گھومنا پھرنا چکر لگانا یہ اس سے رونا دھونا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے نفس کو موٹا بنانا ہوتا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے چمڑے، ان کی کھالیں یا ان کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کا دل اور ان کے جسم کا ہر حصہ، رواں رواں، چمڑا چمڑا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر کو قبول کرنے کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں، جو اللہ کے ذکر کو ماننے کے لیے
نرم پڑ جاتے ہیں کہ ہم مانیں گے، اپنی اکڑ، اپنی انا، اپنی بڑائی کا تصور نہیں قائم کرتے، بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں۔ اسی قرآن نے کیا کہا، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی جانب سے صحیح رہنمائی ہے۔ جس کو یہ رہنمائی مل گئی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ایسی چیزوں کی صحیح رہنمائی کر دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اگر اللہ نے کسی انسان کے لیے راستہ کو گمراہ کر دیا، گم کر دیا، بھٹکا دیا، اس کی طرف توجہ نہیں دیا، روشنی سے محروم کر دیا، تو دنیا کے سارے مصلحین اور مبلغین، انبیاء و مرسلین مل کر بھی اس کے لیے صحیح رہنمائی نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ وہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ انبیاء رہنمائی کرتے ہیں لیکن رہنمائی سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے دل و دماغ کو خرافات کی آماجگاہ بنانے کے نتیجے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے محروم کر دیا ہے۔ جب محروم کر دیا ہے تو اچھی باتیں اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، تو کیا وہ انسان جو قیامت کے دن برے عذاب سے بچانے کے لیے اپنے چہرے کو اپنا سپر بنائے گا، ڈھال بنائے گا، اس انسان کی طرح ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش و خرم بنا کر جنت میں داخل کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جنت میں جانے والا انسان بہت آرام و سکون کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے، اور جہنم میں جانے والا انسان روتا ہوا، گر گراتا ہوا، پریشان حال وہ جہنم کی طرف پھینکا جا رہا ہے۔ جب حالات ان کے ایسے بنیں گے، مجرموں کی طرح ہاتھ باندھ دیا گیا ہے، اب جہنم میں ان کو ڈالا جا رہا ہے، سامنے آگ ہے، یا ٹھکائی پٹائی کٹائی ہے، وہ ہاتھ سے روک نہیں سکتے ہیں، تو آدمی منہ ہی سے اس کو روکتا ہے کہ کس طرح سے بچ جائیں۔ تو قرآن نے کہا کہ وہ انسان جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے یا جہنم کے برے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو ڈھال بناتا ہے، منہ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ ایسے انسان کو جو دنیا میں اپنی پیشانی کو بلند رکھتا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کی پیشانی پکڑ کر رگڑا جائے گا اور جہنم میں چہرے کے بل جھونکا جائے گا۔ یہ در حقیقت اس کی بے عزتی ہے۔ ایک انسان کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، اس کی چوٹی پکڑ لی جاتی ہے، اس کے پیشانی پکڑا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ناک رگڑ دو اور منہ رگڑ دو، منہ رگڑ کو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جہنم کے عذاب کا مقابلہ چہرے سے وہ کر رہا ہے۔ بھئی آگ بھی جا کے پہلے اس طرح کرتا ہے، وہ ہاتھ تو بدا ہوا ہے، تو آدمی چہرے کے بل داخل ہو رہا ہے کہ وہ انسان جو قیامت کے دن برے عذاب سے بچاؤ کے لیے اپنے چہرے کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور وہ انسان جو تر و تازہ ہو کر جنت میں شاداں و فرحاں داخل ہونا چاہتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، ظالموں سے کہا جائے گا جو تم نے حرکتیں کی تھی اس کی سزا چکھ لو۔ دنیا میں تمہیں سمجھایا بجھایا گیا تھا، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اب سزا اور مزہ دونوں چکھو۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا، مراد اہل مکہ سے پہلے، مشرکین مکہ سے پہلے بھی انبیاء و مرسلین کو اس زمانے کے لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ جس طرح آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشرکین مکہ جھٹلا رہے ہیں، تو کیا جھٹلانا ان کے لیے کارگر ثابت ہوا؟ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، تو ان کے پاس عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انسان سوچتا ہے کہ بچ جائیں گے وہاں جا کر کے، اور وہیں عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اس کی مثال قرآن اس طرح بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ سخت قسم کی گرمی کا معاملہ ہوا ایک قوم پر، اور دھوپ کی شدت بائی آتی تھی، سب گھروں سے نکل کر باہر نکلے، ایسا لگا کہ ابر اور بادل چھایا ہوا ہے،
لوگ دھوپ کی تمادت سے بچنے کے لیے اس بادل کے نیچے آ گئے، بھئی دھوپ سے بچ جائیں گے اور بادل کا کچھ سہارا ہو جائے گا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادل سے آگ کی بارش کرا دی اور سب جل کے خاکستر ہو گئے۔ تو انسان سوچ رہا تھا بچ جائیں گے، یا نہیں بچ نہیں سکا۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں اور ایسی جگہ جا کے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں چھپ جائیں گے، لیکن معلوم پڑا جہاں جس کوٹری میں گئے بہت بڑا اژدہا ہے، وہاں دوسری مخلوق پائی جاتی ہے۔ بچنے کی کوشش کیا، کرنٹ آپ کو لگ گیا، بھاگنے کی کوشش کیا، کسی گاڑی کے زد میں آپ آ گئے، ادھر سے ادھر محل مکان کے نیچے گئے، محل مکان ہی گر گیا، جس کو قرآن نے کیا کہا، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، ان کے پاس عذاب آیا، مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اس جگہ سے جہاں کے بارے میں ان کا وہم و گمان بھی تھا۔ یہ تو سوچا تھا کہ بچ جائیں گے، آرام کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہاں عذاب آ گیا۔ تو بتلایا گیا کفار و مشرکین کو کہ تم بھی ہوشیار رہو، تم اگر سوچتے ہو کہ رسول کی مخالفت کر کے بچ جاؤ گے تو ایسا نہیں ہوگا، تم بھی اللہ کے عذاب سے دوچار کیے جا سکتے ہو۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، تو اللہ نے ان کو دنیاوی زندگی میں ذلت و خواری کی سزا چکھا دی، یا ذلت و خواری کا مزہ چکھا دیا، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ دنیا میں جتنی بھی تکلیف ہو سکتی ہے وہ بڑی سے بڑی تکلیف بھی آخرت کی تکلیف کے بالمقابل بالکل چھوٹی ہے، اور دنیا میں جتنا بھی آرام و سکون ہو سکتا ہے وہ آخرت کے سکون و آرام کے مقابلے میں بالکل ہی معمولی ہے۔ اس مناسبت سے دنیا کو آخرت کی سرخروئی کے لیے استعمال کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں انسان آخرت میں ناکام ہو جائے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ انسان جس طرح سمجھ سکتا تھا اللہ نے اس طرح سمجھایا قرآن کے ذریعے سے۔ کوئی اہل علم ہے تو علمی انداز میں سمجھایا گیا، جن کے پاس علم نہیں ہے، کم علم ہے، ان کو اسی لیول میں اتر کے سمجھایا گیا۔ کچھ مثالیں ایسی دی گئی جو کھیت کھلیان میں کام کرنے والے ہیں، ان کے پاس علمی شان نہیں ہے لیکن پریکٹیکل بہت ساری چیزوں کا ان کے پاس نالج ہے، تو کہاں ان کسانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سمجھایا بجھایا ہے۔ جس طرح بھی انسان سمجھ سکتا تھا ان سارے ذرائع کو استعمال کیا ہے قرآن نے، پھر بھی اب اگر انسان سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے تو اس سے بڑی ہٹ دھرمی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ انسان مثال سنتا تو ہے، روزانہ آپ سوتے ہیں، سونا سب کو ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے اور کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ سوئے ہوئے آپ یہاں ہیں، آپ آرام میں ہیں کہ تکلیف میں ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے بغل میں رہنے والا نہ آپ کا باپ، نہ ماں، نہ بیوی، نہ بھائی، نہ بہن کچھ محسوس نہیں کرتے، بغل میں سویا ہوا ہے، آپ کو خواب دکھایا گیا، آپ بالکل حیران و پریشان ہیں، اندر میں رو رہے ہیں، اس کو احساس آپ کو ہے لیکن بغل والے کو تو احساس نہیں ہے۔ تو انسان سوتا ہے گویا مر جاتا ہے۔ اس سونے کی کیفیت میں جن چیزوں کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے وہ آپ کی سوا آپ کے بغل میں رہنے والے آپ کے قریبی لوگ بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو حقیقی موت سے دوچار ہوں گے اور قبر میں گرفتار ہوں گے اور بلا اور مصیبت سے میں الجھے ہوئے ہوں گے، وہاں کی مصیبتوں کو باہر والے لوگ کیا جانیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے،
اور ذرہ ذرہ کا حساب چکانا تو اس کے بعد ہے. اس لیے آپ پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مر رہا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا. وہ انسان سونے وقت میں موت کو سامنے رکھتا ہے. اب جس انسان کی نگاہ میں موت آ جائے کہ ابھی مرنا ہے، اس کی پوری زندگی اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح بن جاتی ہے. اچھا کیا تو خوش ہوتا ہے، برا کیا تو روتا ہے، گھٹ گھٹ کے مرتا ہے، موت سے پہلے مرتا ہے. گویا یہ تاثر دیا گیا کہ سونے سے پہلے دن بھر ہم نے کیا کیا ہے، ذرا اس کا اپنی نگاہوں کے سامنے ہلکا سا تجزیہ تو کر لیں. کس کو دھوکہ دیا ہے، کس کی پٹائی کی ہے، کس کی شان میں گستاخی کی ہے، کس کا ضبط کر لیا ہے، کس کو برا بھلا کہا ہے، کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے، تو سمجھ میں آئے گا. نیند پھر اڑ جائے گی آپ کی. اللہ ہے کہ اپنے آپ کو سدھار لیجئے، پھر آرام سے خراٹے سوئیے. تو قرآن نے ہر طرح کی مثالیں بیان کی. کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآنًا عربیّ غیر ذی عوج لعلہم یتقون. یہ قرآن عربی میں، عربی صاف ستھری زبان ہے، بالکل جس میں کوئی ٹیڑھا پن اور کجی نہیں ہے. غیر ذی عوج، جس میں ٹیڑھ نامی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو قرآن مقدس کے کسی آیت میں کجی نکالتا ہے وہ خود ٹیڑھا ہے. قرآن مقدس کی کسی آیت میں کسی قسم کی غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے وہ خود غلط فہم ہے. قرآن تو بالکل صاف ستھری کتاب ہے، اس میں ایچ پیچ اگر مگر چونکہ لیکن نہیں ہے. قرآن نے کہا قرآن کو اللہ نے قرآن عربی بنایا، فصاحت و بلاغت سے پر کتاب بنایا، جس کے معنی مطالب بالکل واضح بنایا. اس میں کوئی خفار پوشیدگی نہیں رکھی ہے، کوئی ٹیڑھ کجی نہیں رکھی ہے. کیوں رکھا ایسا کیا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں اور قرآن کی مخالفت کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون. اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کرتا ہے، اس کی ایک مثال دیا گیا. ایک آدمی کئی آدمی کا غلام ہے. ایک نوکر ہے، گھر میں سب مالک ہیں، اور سب مالک کا حال کیا ہے؟ سب ضدی ہے، سب سوچتا پہلا میرا ہی کام ہو. ایسا نہیں ہو تو اپنا گھر میں اندازہ لگا لیجیے. سب بیٹوں کو الگ الگ گھر دے دیا، بیٹیوں کو گھر دے دیا. صفائی کرنے والی صبح صبح آتی ہے، پہلے میرا گھر صاف ہوگا تو پہلے میرا گھر صاف ہوگا. وہ بیچارہ پریشان، یہ بیچاری پریشان رہتی ہے. ہم کو بھی جانا ہے تو ہم کو بھی جانا ہے. تو کہا ایک آدمی کئی آدمی کا نوکر ہے، اور سب مالکوں کا حال یہ ہے کہ بالکل بد دماغ قسم کے ہیں، متشاکسون، ضدی اور ہٹ دھرم ہیں. ورجلا سلما لرجل، اور ایک آدمی صرف ایک آدمی کا خالص غلام ہے. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ آپ کا ایک نوکر ہے، آپ اکیلا ہی ہے. آپ کے گھر میں 10 آدمی ہیں، 10 آدمی کی نوکری کرنے والا ایک ہے. جو ایک آدمی کی نوکری کرتا ہے، جو 10 آدمی کی نوکری کرتا ہے، دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ تو جو انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جو انسان سینکڑوں معبودان باطل کی عبادت کرتا ہے، دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ پھر ان معبودان کا حال یہ ہے، ابھی بولا برسات ہونی چاہیے، ابھی نہیں ہونی چاہیے. ابھی ایسی چلنا چاہیے، ابھی پنکھا بھی نہیں چلنا چاہیے. ابھی دری اور قالین بچھنا چاہیے، نہیں ابھی اٹھ جانا چاہیے. اس قسم کی بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی. ایک آدمی اپنا خود مختار ہے، اپنے نوکر سے، غلام سے جو چاہتا آرام سے کراتا ہے، وہ بھی اس کے ساتھ خوش ہے. لیکن ایک غلام کئی آدمی کا غلام بنا ہوا ہے، وہ سب کے غصے کو برداشت کرتا ہے اور سب کے ناز و نخرہ کو جھیلتا ہے. تو ایک کی بندگی کرنے والا موحد ہوتا ہے اور کئی کی پوجا پاٹ کرنے والا وہ مشرک کہلاتا ہے. تو آپ اس طرح کیا شرک گوارا کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. جب نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے ساتھ اس طرح کی باتیں گوارا کیوں کرتے ہیں؟ هل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سب آدمی کہے گا نہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر و بیشتر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. انک میت وانہم میتون،
اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ اس آیت میں صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ کیا گیا۔ مرنا تو ضرور ہے، اللہ کے سوا دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو موت سے بچ سکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہی ہے، ان پر بھی موت آنی ہے۔ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، آپ مرنے والے ہیں، اور ایسا نہیں کہ آپ مر کے ختم ہو جائیں گے اور یہ سب بچ جائیں گے، نہیں، فَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ سب بھی مریں گے۔ دونوں کی پیشی اللہ کے بارگاہ میں ہوگی، آپ کی کارکردگی کیسی رہی ہے، آپ کے کارنامے کیسے رہے ہیں، اور مخالفین کے کارنامے کیسے رہیں، سب ان کے سامنے پیش ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اعتبار سے فیصلہ کرے گا۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، پھر تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس آپس میں جھگڑو گے، کہے گا تم نے پہنچایا نہیں تھا کہ ہم تو پہنچا دیا تھا، آپ نے یہ بات نہیں کہہ دی، ہم نے یہ بات تو کہہ دی تھی۔ تو انسان انسانی اعتبار سے لڑے گا، جھگڑے گا، انبیاء مرسلین تک کہیں گے اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن ایسی ناہنجار ہٹی قوم بھی ہوگی کہ اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کہہ دے گی نہیں ہمارے پاس کو ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اس موقع پر قرآن مقدس نے امت مسلمہ کی شان اور اس کی رفعت و بلندی کا تذکرہ کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، نبیوں سے پوچھا جائے گا آپ نے پیغام پہنچایا تھا؟ ہاں پہنچا دیا تھا۔ ان کی امت انکار کرنے نہیں، کوئی میرے پاس آیا نہیں تھا، تو اللہ پوچھے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ نبیوں سے پوچھے گا اللہ ہے گواہ؟ بولا امت محمدیہ کو بلائیے، ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں، بعد میں امت محمدیہ آئی، ان کو بلایا جائے گا، کہاں بالکل ہی ان نبیوں نے اے اللہ تیرے پیغام کو پہنچا دیا، بولا تم کو کہاں سے خبر ہے، تم تو بعد میں آئے ہو، بولا تیری کتاب نے تیرے رسول نے ہمیں بتایا۔ تو اپنی آنکھ پر اپنے دل و دماغ پر زور دینے کے بجائے اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ اتنا زیادہ یقین ہے کہ جو کہہ دیا پتھر کی لکیر ہے، ان نبیوں نے تیرے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا تھا، اس لحاظ سے ہم گواہی دیتے ہیں، پھر اللہ کے نبی گواہی دیں گے ہاں میری امت کے لوگ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے، نبیوں کے وکیل صفائی بن کر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو اس لائق بنا کر رکھا ہے، اور نہیں تو ٹھکائی بھی ہماری زیادہ ہے، کیونکہ ہم کو جو مقام دیا گیا تھا ہم نے اس مقام کا کہ حصول کی کوشش نہیں کی، تو جتنا اونچا آدمی جاتا ہے اتنا نیچا بھی گرتا ہے، اونچائی پہ لے جائے گا وہیں سے پٹک دے گا۔ کہا یقیناً یہ لوگ مرنے والے ہیں اور آپ بھی مرنے والے، یہ لوگ مرنے والے ہیں، اور پھر تم سب کے سب اپنے رب کے پاس قیامت کے دن جھگڑنے والے ہو۔ اللہ سے دعا کہ جلال العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو قرآنی آیات کی روشنی میں اپنے دل و دماغ کو منور و روشن کرنے کی توفیق اردانی نصیب فرما، اور ان میں جو عقائد کو بیان کیا گیا ہے ان عقائد سے ہمیں فیض یاب ہونے اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے گریز کرنے کے راستے ہموار فرما دیں۔ السلام علیکم۔